چلو ایک اور بات بھی یاد آ گئی, وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے, وہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ المہند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے اعتراض کیا نا کہ یہ لوگ قبروں سے فیض کے قائل ہیں, تو ہم نے اس کا جواب دیا فیض کا مطلب کیا ہے, قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے, فیض کا مطلب جو اسباب کے درجے میں ہو. جیسے کسی بزرگ کی قبر کے پاس دفن ہوں گے تو جو رحمت ادھر ہو رہی ہے وہی رحمت آپ پر ہوگی, تبھی تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. تو وہ فیض جو اسباب کے درجے میں ہو, وہ شرک والے فیض کے ہم قائل نہیں ہیں, اور وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں, تبھی مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. تو اس پہ انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے. ایک تو یہ ڈھیڑ بہت ہے. پہلی بات, ارواح ثلاثہ مولانا شلوی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے, دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں, قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے, اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا, وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے, یہ صورت مثالیہ تھی. مثالیہ کا مطلب کیا ہے, سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے. وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا. جہلم والے کا پھٹا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے, وہ کیا نا عمران ریاض ہے نا, عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے, آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں, آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو, حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا, وہ سیاستدانوں کو پتا ہوگا, لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں. دوسرے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے, ان کو بھی کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ کوئی پرچی لکھ کے دے دیتا ہے, تو وہ بھی جو سیز فائر ہوئی ہے وہ پھر دوبارہ سے فائر کھول دیتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر لچ فرائی کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب جو بار بار چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ قبروں سے مانگنے کے قائل تھے, اور وہ قاسم نانوتوی صاحب کا بتاتے ہیں ارواح ثلاثہ سے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر آئے اور 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے, خواب میں نہیں بیداری میں. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. ظاہر مردہ نکل کے آ جائے آپ کے سامنے تو صرف پسینہ نہیں کچھ اور بھی نکل سکتا ہے بندے کا. تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کوئی ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ واقعہ تو جو ہے وہ ہم مانتے نہیں, اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. تو اس پہ میں صرف یہ بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. فٹ نوٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ واقعہ جھوٹا ہے, فٹ نوٹ پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فٹ نوٹ لگایا ہے, انہوں نے اس واقعے کی توجیہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکل و صورت کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب فزیکلی قبر سے نکل کر آئے, اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی امثالی بدن تھا جو روح کے ساتھ مل کر اس بندے کے سامنے آ گیا, یا مولانا کی اپنی روح نے ان کی قبر سے جسم کو اٹھایا اور وہ دیوبند مدرسے میں آ گیا. اور یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہے یہ واقعہ ثابت ہی کوئی نہیں. لو سامو, ان کو شرم بھی نہیں آتی, حاشیہ الٹ لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ثابت نہیں ہے. اور یہ پرنٹ انہوں نے خود کیا ہوا ہے. پھر میں نے آج سے کچھ 14 سال پہلے, 14 نہیں بلکہ اب تو 16 سال ہو چکے ہیں, 2009-10 کی بات ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے علماء دیوبند کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کچھ 6-7 واقعات ان کی کتابوں سے بتائے تھے کہ کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے, کوئی قبر والے سے جا کے باتیں کر رہا ہے, اس طریقے سے قبروں سے فیض لیتے ہیں. اور یار چھوڑ دیں, یہ پچھلے دنوں جب حاجی عبدالوہاب صاحب کو دفنایا رائے ونڈ میں, تو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں جی ان کی قبر سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, بڑی خوشبو آندی ہے جی آجی ہوتے سینٹر روڈ دے ہوتے خوشبو کئی دن تک آندی رہے گی. پھر لوگوں نے مٹی بھی لینی شروع کر دی, پھر انہوں نے منع کیا. تو میں نے کہا منع کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے رہے, وہ سارے واقعات میں نے نقل کیے ہوئے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور پھر ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی ڈنگ مارا کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مذہب پہ گفتگو کر سکتے ہیں, سیاست پہ نہیں کر سکتے, تو انجینئر صاحب کو تو مذہب پہ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ جن کے بزرگوں نے دوسرے فرقوں کو اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ میں صرف مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ پوچھوں گا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے بدعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیوبند سے بھی بہتر ہیں, ان میں بدعت کم ہے, لیکن المہند علی المفند میں آپ کے بزرگوں نے اہل حدیث کو خوارج لکھا ہوا ہے.
اس سے بھی پہلے فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار میں خوارج کی ایک جماعت کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں، تمہارے بزرگ خارجی کہتے تھے، ملکہ وکٹوریا کی پیداوار کہتے تھے اہل حدیث کو، آج تم کہہ رہے ہو وہ بہتر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ عرصے بعد تم بھی کہو گے انجینئر صاحب بہتر ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی۔ تمہاری عوام تو کہہ رہی ہے، مجھے پتا ہے، اسی کی تکلیف ہے تمہیں۔ دوسرا، تم لوگوں نے مذہب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کے پاس ڈگری ہے مدرسے کی، جو پوری دنیا میں وہ پھر رہے ہیں، ان کو تو تم نے وہ آیت صحیح بتائی ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، پوری امت کا یہ کام ہے، جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ لیکن یہ پھر وہ ڈگری کے چکر میں، ڈگری کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اور اگر ڈگری کے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں ہے دین پہ بات کرنے کا، تو جب خان صاحب نے یو این او میں تقریر کی تھی تو یہی مفتی صاحب تعریف کر رہے تھے، اس وقت کہنا تھا خان صاحب آپ کی تو فیلڈ نہیں، دین پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور جنرل آصف منیر صاحب جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہیں، جب وہ مولویوں کو خطاب کرتے ہیں وہ تو فر آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی عالم دین نہیں ہے، حافظ ہیں۔ تقی عثمانی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ریپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مولوی نے نہیں کہا کہ حضرت صاحب تسی تے حافظ ہو چھڑے، آیتاں کو سنا دیو، اس کی تشریح تو ہم کریں گے۔ آئی ایس پی آر کی بریفنگز میں جا کے مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھتے ہیں اور سامنے وہ چودھری شریف صاحب جو ہے ان کو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، اس وقت ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک چٹکلا چھوڑ دو، بعد میں بے شک بے عزت ہوتے رہو۔ مفتی صاحب جو آپ سائنس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے سائنس، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بھائی جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ بات کرے، ہاں انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے۔ اگر پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہتا ہے نا آیت نمبر 279 سورۃ البقرہ میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آیت کو فالو کرنا ہے۔ ہم بھی ڈاکی ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، اگر وہ حوالے غلط ہیں اس پہ آپ ہماری گرفت کریں، اگر حوالے درست ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے بزرگوں کو پٹو بیک ہے، منو نہ پٹو۔ تو یہ بھی مسلم ٹوڈے کے اوپر میں نہ دیکھتا تو مجھے پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ اس نے ارواح ثلاثہ کے اس واقعے کے بارے میں، اب ان کی عوام تو وہ دیوبند دماغ بند ہے نا، تو میں نے ان کے دماغ کھول دیے ہیں۔ مفتی صاحب کے کئی نمازی ہیں جو الحمدللہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے۔ تو اللہ کا شکر ہے جب یہ ویڈیو چڑھے گی پھر ان کو لوگ جا کے پوچھیں گے کہ حضرت یہ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ بھائی میڈیا کا دور ہے، نہ تو کوئی پولیٹیکل لیڈر، نہ کوئی ریاستی ادارے کا ریپرزینٹیٹو اور نہ کوئی مولوی ویڈیو کے شر سے بچ سکتا ہے، جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا۔